گزارش میری یہ ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی ایک بزرگ کے یہاں رمضان شریف میں ایک دو روز ضرور گزارا، ایک دو روز، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں رمضان کیسے گزارا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے تبدیلی آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کا مقام سمجھ میں آئے اللہ کا، ابھی ہم نے قرآن کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، قرآن کیا چیز ہے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ کہ جو لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا نماز میں دل نہیں لگتا اور جیسے پڑھ لو کھڑے ہو جاؤ تو دنیا جہان کے خیال آتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا ایک کام کر لو انشاءاللہ، نماز روحانی نظام ہے اور ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، اور روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کے حوالے سے کیسی تبدیلی آئی۔ بھئی خاندان میں ایک ڈاکٹر ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ بھئی جو فلاں کیا کر رہے ہیں، کوشش ان کو وکالت میں ڈالو، ایک خاندان میں وکیل رہے گا تو بڑی طاقت رہے گی خاندان میں۔ اچھا بھئی فلاں نہیں، ایک لڑکا خاندان میں جو ہے سول سروس میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ ایک لڑکا جو ہے خاندان میں وہ سیاست میں بھی جانا چاہیے۔ ارے بھئی سب کچھ فکر ہے خاندان کو، ارے اوپر بڑھنے کے بعد بھی تو کوئی بچہ خاندان میں جو وہاں بھی ہمارا مسئلہ حل کرے، کیا پورے خاندان والے مل کر نظام نہیں بنا سکتے کہ ددیال نل میں ایک بچہ چلو اس کو وقف کرو اور پورا خاندان مل کر کے اس کی کفالت کا انتظام کرے گا، یہ ہماری آخرت بنائے گا انشاءاللہ۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ایک بڑی تعداد عام نمازوں میں بھی جمعے میں بطور خاص کافی پہلے سے اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ یہ حضرات اپنا قیمتی وقت لے کر کے تشریف لاتے ہیں تو میں بھی کم از کم جمعے کے رمضان میں تھوڑا سا پہلے پہنچ چلوں، اور سنتوں کی جو ترتیب ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ گفتگو کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ الگ سے وقت ملے گا۔ یہ رمضان شریف کا آج دوسرا جمعہ ہے اور غالباً آج 13 رمضان چل رہا ہے، اور 13 رمضان تک جو نئی صورتحال رمضان کے حوالے سے اس امت میں پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے وہ کہ مجھے کچھ اعلانات بھی کرنے ہیں، لیکن وہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے بہر کیف ہمارے یہاں شہر لکھنؤ میں کم از کم یہ جو 5 دن اور 6 دن کی تراویح کا ایک دستور اور ایک انداز چلا رہا تھا، وہ تقریباً ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر بھی بعض علاقوں میں کچھ مخصوص مقامات پر یہ نظام بہرکیف ابھی نہ کے برابر ہی صحیح لیکن باقی ہے، تو اس اعتبار سے بعض لوگوں کی تراویح کا ایک نظام، ایک دور 6 دن کا
جو سلسلہ ہے اس اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے۔ بعض حضرات نے 10 دن کی تراویح پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کا بھی قرآن مجید کا دور مکمل ہو گیا ہے۔ بعض حضرات اب 15 دن کی ترتیب سے چل رہے ہوں گے، تو 1-2 روز میں ان کی بھی تراویح مکمل ہو رہی ہوگی۔ اس لیے پہلے تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اور تراویح کا کیا ایک نظام ہے، اس حوالے سے پہلے آپ سے چند باتیں کر لی جائیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ رمضان ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے رمضان کا مقصد کیا ہے پہلے وہ میں عرض کر دوں۔ بس پچھلے جمعے کا خلاصہ کہ رمضان ایک تربیتی ایک نظام ہے، جس کو آپ انگریزی میں ایک ٹریننگ سیشن کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ گاڑی ہماری جب چلتی ہے تو سروس کے لیے بہرکیف اس کو 6 مہینے میں 8 مہینے میں سال میں ایک بار تو سروس سینٹر پر بھیجنی پڑتی ہے۔ ایسے ہمارا یہ جسم ہے، ہمارا یہ نفس ہے، ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہمارا یہ قلب ہے، ہمارا یہ پورا یہ ایک مجسمہ ہے، یہ بہرکیف سال بھر 11 مہینے برائیوں، گناہوں، خرابیوں، کوتاہیوں اور ماحول کی گندگی میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو کوئی ایک خاص موقع ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کی صفائی ہو سکے، اس کی ٹریننگ ہو سکے، اس کی تربیت ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے رمضان شریف کا جو 1 مہینہ ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی تربیت ہو سکے۔ اب تربیتی کورس بھی ہمارے اللہ کا شکر احسان ہے کہ بزرگان دین کے یہاں اس کا ایک نظام ہے۔ اللہ کرے ہمارے یہاں بھی وہ نظام قائم ہو جائے۔ آپ حضرات کا تعلق جس علاقے سے بھی ہو، یہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں ندوے میں اکابرین کی تعداد ہے۔ آپ کا تعلق ہردوئی سے ہے تو وہاں پر حضرت ہردوئی کے خلیفہ ہیں مولانا افضل الرحمان صاحب، اور آپ کا تعلق اگر علی گڑھ وغیرہ سے ہے تو وہاں پر مولانا کلیم اللہ صاحب ہیں، رائے بریلی سے ہے تو وہاں پر مولانا رابع صاحب اور مولانا علی میاں کا خاندان ہے، الہ آباد سے ہیں تو مولانا قمر الزماں صاحب ماشاءاللہ سے وہاں موجود ہیں۔ میں جس علاقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، میں گزارش میری یہ ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی ایک بزرگ کے یہاں رمضان شریف میں 1-2 روز ضرور گزاریں، 1-2 روز، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں رمضان کیسے گزارا جاتا ہے۔ وہاں پورے 24 گھنٹے کا ایک نظام ہوتا ہے، کسی وقت درس حدیث ہے، کسی وقت درس قرآن ہے، کسی وقت اصلاح قرآن کے حلقے ہیں، کبھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کوئی وقت ذکر کا ہے، پھر کسی وقت دعا ہو رہی ہے۔ تو وہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں رمضان کیسے گزر رہا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جو میں کہتا ہوں تربیتی کورس، جو میں نے تھوڑا سا اسی حوالے سے گزشتہ جمعے کو باتیں کہی تھی، تو پہلی چیز تو میرے عزیزو یہ ہے کہ رمضان ایک مقصد ہے اللہ کا، یوں ہی نہیں اللہ نے بھیج دیا، اور یہ تو اللہ کا بڑا کرم احسان ہے ہم گنہگاروں پر، ہم کمزوروں پر، کہ اللہ نے پچھلی امت پر جو روزے فرض کیے تھے وہ کسی قدر ہمارے روزوں کے مقابلے میں مشکل تھے۔ جیسے کہ ایک بات بتا دوں، زیادہ تر امتوں پر صوم وصال اللہ نے فرض کیا ہے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے افطار کر لی، اب افطار کے بعد آپ جب تک جگ رہے ہیں تب تک جو چاہیں جتنا چاہیں کھائیں، لیکن جیسے ہی آپ سوئے آپ کا اگلا روزہ شروع ہو۔ آپ اگر مغرب بعد دن بھر کے تھکے ہارے تھے اور معلوم ہوا کہ بس یا اونگ لگ گئی تھوڑی دیر میں، آپ کا روزہ شروع ہو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، خدا کا فضل ہے کہ ہم پر صوم وصال اللہ نے نہیں رکھے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ کمزور امت ہے، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ دعائیں ہیں ہم گنہگاروں کے لیے۔ اللہ نے ان دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں صوم وصال جیسے سخت روزوں سے اللہ نے نجات دی، آسان روزے اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ تو بلکہ یہ تربیتی کورس ہے، اور میرے عزیزو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، بلکہ یہ بات اچانک میرے ذہن میں اس وقت آئی تو میں حدیث کا حوالہ نہیں دیکھ سکا۔ جیسے زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، بہرکیف آپ حضرات، شاید میں نے کبھی یہ بات یہاں کہی ہے تو اللہ کرے یاد ہو، 40 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو جو لوگ ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت مشورے دیے جاتے ہیں کہ 40 سال کے بعد
بار بار آپ کو یاد دلایا جاتا ہے آپ 40+ ہو گئے ہیں، کھانے کا خیال رکھیے، روٹین میں آئیے، صبح واکنگ کریے، ورزش کریے، ٹینشن سے بچیے۔ نہ جانے آپ کو اگر آپ صحت مند رہنا ہے تو آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے 40 کے بعد۔ 40 سے پہلے جو صحت کے حوالے سے آدمی کے اندر بے فکری ہے، ذہنی آزادی ہے، جو چاہا کھایا، جب چاہا کھایا، سوئے نہیں سوئے برابر، اب نہیں چلے گا۔ اب اگر آپ نے ذرا بھی روٹین تھوڑا ڈسٹرب کیا تو صحت بہت جلدی متاثر ہوگی آپ کی۔ شوگر کے خطرے ہیں، بی پی کے خطرے ہیں، ہارٹ کے خطرے ہیں، خون موٹا ہونے لگتا ہے، اس میں چربی جمنے لگتی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے 40 سال کی عمر کے بعد جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، میں اسی طریقے سے کاش میں وہ حدیث اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تو دیکھ لیتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد انسان کی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے تبدیلی آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے شاید پھر آگے کی زندگی بہت آخرت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ 40 کے بعد اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے اندر احتیاط اور پابندیاں نہیں ہیں، تو خطرہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ رمضان شریف اللہ نے اس لیے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ یہ خاص مقصد ہے، پورے مہینے کا مقصد یہی ہے۔ چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے سارے بندے نہ عالم بن پائیں گے، نہ حافظ بن پائیں گے، نہ مدرسے جائیں گے، نہ جماعت میں وقت دے پائیں گے، لیکن سال میں 1 مہینے کا وقت کسی نہ کسی اعتبار سے بیٹھ نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو رمضان شریف کا میں نے مقصد بتایا۔ باقی وہ جو بات میں عرض کر دوں کہ جب قرآن مجید میں رمضان شریف کی جہاں پر اہمیت کا تذکرہ ہے، وہ بڑی مشہور آیت ہے، میں نے بھی اسی کی تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اہم کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ صاحب اہم اس لیے کہ اس میں انسان روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے، لیکن اللہ نے قرآن میں دوسری بات کہی۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ رمضان شریف کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے۔ روزے کا حوالہ نہیں دیا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اس سے پہلے جو 2 آیتیں گزری اس میں اللہ نے یہی کہا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن رمضان کی جو عظمت کا تعلق ہے وہ قرآن کے نزول سے ہے۔ اس لیے بہت بعد میں ایک بات کہنی تھی، لیکن اب یہاں قرآن کے حوالے سے بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ رمضان جب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کا خیریت سے، عافیت سے، راحت سے، رحم و کرم سے رمضان شریف مکمل ہو، تو رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ عید کی خوشیاں منائیں گے۔ عید کی خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے جو اقوال لکھے ہیں اس میں قول یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ رمضان شریف کی شب قدر میں اللہ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا، اور وہ شب قدر کی سب سے جو مشہور رات ہے وہ 27ویں شب ہے، اور بھی راتیں ہیں لیکن سب سے مشہور رات 27ویں شب ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو اتنی عظیم نعمت دی ہے ہم نے، قرآن جیسی عظیم نعمت ہم نے تم کو عطا کی ہے 27ویں شب میں۔ کہ رمضان چل رہا ہے، ابھی 3 دن یا 2 دن بچے ہیں، خوشیاں تو نہیں منا سکتے، لیکن جیسے ہی رمضان مکمل ہو قرآن کے حاصل کرنے کی خوشی میں فوراً جشن منانا۔ تو پتہ چلا بعض علماء نے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں عید کی خوشیوں کی، اس میں ایک وجہ قرآن کے ملنے کا بھی ہے، قرآن کا حصول بھی ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم ہم کو دولت اور نعمت دی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، تو ایک خالص ایک اکیڈمک بات میں بتاؤں آپ کو، جو بات میں ہر جگہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ قرآن کا مقام سمجھ میں آئے، اللہ کرے۔ ابھی ہم نے قرآن کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، قرآن کیا چیز ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آپ ذرا تھوڑی اور توجہ آپ کی چاہوں گا، جس ماشاءاللہ محبت سے آپ سن رہے ہیں، جب پوری توجہ ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید قیامت تک اور علل آباد ہمیشہ قرآن محفوظ رہے گا، یہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے قرآن محفوظ کیوں رہے گا؟ ابھی تم کو پتہ ہی نہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ پچھلی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے پہنچا کہ وہ اللہ نے ان کو ایک بڑی عظیم حکومت سے اللہ نوازا تھا،
تو ایک مرتبہ وہ ہوا میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک زاہد اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اپنے قافلے کو حکم دیا کہ بھائی رکو ذرا اس سے ملاقات کریں۔ وہ زاہد سلیمان علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، وہ گئے، سلیمان علیہ السلام اس سے ملاقات کی اور بتلایا، تعارف کرایا کہ میں سلیمان ہوں، تو بہت خوش ہوا زاہد، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اس نے کہا سلیمان تم تو بڑے اللہ کے خوش نصیب بندے ہو، ایسی اللہ نے تم کو حکومت دی، ہواؤں پر، جناتوں پر، انسانوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر، پرندوں پر، زمین کے خزانوں پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب تم ہو۔ پھر ایک بات کہی کہ دیکھو اللہ کے بندے، ایک روز آئے گا کہ سلیمان بھی ختم ہو جائیں گے اور سلیمان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن تم جو بیٹھ کر کے اس وقت سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا ایک سبحان اللہ اتنا بھاری ہے کہ اس آسمان و زمین سے زیادہ اس کی قیمت ہے، روحانی وزن ہے۔ اب آپ سمجھیے قرآن مجید ہے کیا چیز؟ دراصل مجھے لگتا ہے یہ میں ہمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، یہ خالص ایک مدرسے کے اندر کی بات ہے، لیکن آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ، ہمت کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف ٹیکسٹ میسج تھے، موبائل کی زبان میں سمجھنا شاید آپ کو آسان، وہ صرف ٹیکسٹ میسج تھے، لیکن قرآن مجید ٹیکسٹ میسج بھی ہے، آڈیو میسج بھی ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں آڈیو میسج نہیں تھی، صرف ٹیکسٹ میسج تھی۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو ٹیکسٹ اور آڈیو، تو اب آئیے میں اسی لیے بتا دوں آپ کو، اسی لیے اللہ رب العزت نے جس طرح اس قرآن کو نازل فرمایا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا۔ آپ عربی میں حدیث پڑھتے ہیں، عربی میں دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، وہ عربی پڑھنے کا انداز آپ کا الگ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا انداز آپ کا الگ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پڑھنے کا ایک خاص انداز بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، اس میں خاص قسم کی کیفیت ہے، سرور ہے، اس میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے سن کر کے۔ اچھا پڑھنے والا ہو تو کہتے ہیں جانور بھی کھڑے ہو کر کے سننے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے طاقت رکھی، چونکہ اللہ کا کلام ہے، آڈیو میسج بھی ہے۔ اب آئیے میرے عزیزوں کہ قرآن میں یہ ساری طاقتیں، قرآن میں یہ ساری تاثیر اللہ نے کیوں رکھی، اور یہ قرآن قیامت تک کیوں محفوظ رہے گا، وہ سمجھیے ذرا سا۔ کہتے ہیں جب تک سورج رہے گا، تو سورج کی، میں تھوڑا سا معاف کیجیے گا مدرسے کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے چلنا، سورج کی ایک صفت ہے روشنی، جب تک سورج رہے گا تب تک روشنی بھی رہے گی، یہ نظام ہے۔ ہاں جب سورج ہی نہیں رہے گا تو سورج کی روشنی بھی نہیں رہے گی، ایک دستور ہے یہ۔ چنانچہ بس زیادہ مثالیں نہیں دوں گا میرے عزیزو، دنیا میں آپ نے اب تک دو چیزیں سنی ہیں، میں آج آپ کو تیسری چیز بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے، ایک حصہ خالق کا ہے، یعنی اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، وہ آسمان ہو، وہ زمین ہو، وہ جنت ہو، وہ فرشتے ہو، وہ پیغمبر ہو، وہ انسان ہو، وہ چرند ہو، پرند ہو، زمین کے خزانے ہو، آسمانوں کے خزانے، سب کچھ مخلوق ہے۔ یا تو اللہ خالق ہے یا پھر اس کائنات میں مخلوق ہے، لیکن ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو تیسری چیز ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ موصوف، جس طرح جب تک سورج تب تک اس کی روشنی، اس طرح جب تک اللہ کی ذات تب تک اللہ کی صفات، اور اللہ کی صفات جیسے رحم ہے، اللہ کی صفات جیسے کرم ہے، ایسی اللہ کی ایک صفت ہے کلام۔ اب اللہ کلام کیسے کرتا ہے وہ تو ہم تب سمجھیں گے جب مرنے کے بعد اللہ ہم کو معاف کر دے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن تھوڑا بہت سمجھنا ہے کہ اس کے کلام میں کتنی طاقت ہے، تو اس نے ایک ہلکا سا ذائقہ دنیا میں بھیجا ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اس قرآن کی قدر کرو، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی صفت نہیں ختم ہوگی، اسی لیے اس کو کہا گیا آسمان و زمین سے زیادہ طاقتور ہے، آسمان و زمین سے زیادہ افضل چیز ہے قرآن مجید، چونکہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے سورج سے ساتھ اس کی روشنی جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ اس کی صفت جڑی ہوئی ہے۔ ہم مخلوق ہیں، یہ آسمان و زمین مخلوق ہے،
یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوا و بادل و پہاڑ، یہ جنت، یہ جہنم، یہ فرشتے، سب مخلوق ہیں. یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت صرف کلام الہی قرآن مجید ہے. یہ اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو. اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے، لیکن قرآن کے حوالے سے 2 احسان بتلا رہا ہوں. ایک احسان تو یہی کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اللہ سے جب بات کرنی ہو تو کہتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دو، اور بہت اچھی بات کرنی ہو اللہ سے تو نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دو. اسی لیے کہا گیا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، یہ سب افضل ذکر ہیں، لیکن ان سب میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید ہے. اور اسی لیے بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بعض دعائیں جو لوگ مانگتے ہیں اس سے زیادہ اس شخص کو بغیر مانگے دے دیتے ہیں جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں مانگتا. من شغلہ القرآن عن ذکری اوتیت افضل مما اوتی السائلین، کہ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا مجھ سے دعائیں نہیں مانگ سکا، اللہ کہہ رہے میں مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کر دیتا ہوں. یہ قرآن کی قدر کرنی میرے عزیزوں. اور آخری بات جو بتلا رہا ہوں میں قرآن کے حوالے سے، اب اس دور میں ہم نے قرآن کا جو مذاق اڑایا ہے، میں ایک بات میں صاف کہتا ہوں، قرآن کا اور قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو جو ہم نے مذاق اڑایا ہے، میں نے تو تقریروں میں کہنا شروع کر دیا ہے. آپ حضرات بھی پوچھا کریے، بچوں کو کھڑا کریے، جو بچے آپ کے عزیز ہوں، آپ کے بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، آپ کے پڑوس میں ہوں، مسلم بچے ہوں، بعض بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر بنیں گے. آپ کیا بنیں گے؟ انجینئر بنیں گے. آپ کیا بنیں گے؟ ہو سکتا ہو وہ کسی فلمی دنیا کے آدمی کا نام لے لے، کسی کرکٹ کی دنیا کا آدمی کا نام لے لے، کسی پیسے والے کا نام ٹاٹا بنوں گا، میں برلا بنوں گا، میں بنوں گا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس میں ہمارا قصور ہے بحیثیت مجموعی پوری امت کا اور بحیثیت باپ کے ہر باپ کا. میں بارہا پوچھتا ہوں بچوں تم کیا بنو گے؟ مجھے بہت کم، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ کوئی بچہ نہیں ملا، ورنہ نہیں بچے ملتے کوئی بچہ کہے میں حافظ بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں عالم بنوں گا. کیوں نہیں کہتا؟ وہ دیکھتا ہے اپنے حافظ جی کی کیا حیثیت ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے امام کی کیا حیثیت ہے، اپنے محلے کے مولوی کی کیا حیثیت ہے. ہم کس طرح اس کو ذلیل کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے. ہم امام سے، مؤذن سے، گھر میں آنے والے مولوی سے جس طرح سلوک کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن بچہ اسی کو دیکھ کر کے سمجھنے لگتا ہے کہ مطلب یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. وہ سب کچھ بننے کو تیار ہے، لیکن اس نے بچپن میں دیکھا ہی نہیں کہ مولوی کی بھی عزت ہو، مولوی کے لیے ہمارے باپ نے دروازے کھولے ہوں، ان سے ادب احترام سے بات کی ہو، ان کے لیے کرسی خالی کی ہو. تو کبھی نہیں کوئی بچہ کہتا نہیں ہم امام بنیں گے، ہم مؤذن بنیں گے. یہ ہمارا سلوک ہے قرآن کے ساتھ. ہم جو ذلیل ہیں اس وقت، اس کی وجہ یہی میرے عزیزو، صاف میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا. اور یاد رکھیے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. آج بھی صبح پڑھ رہا تھا میں، تو یورپ میں نہ جانے کتنے عیسائی اور کتنے یہودی اور کتنے لادین وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا رہے ہیں. ہم نہیں بنائیں گے تو ایسا نہیں کہ کام رک جائے گا. اللہ کا دستور، اللہ کا گھرانہ خالی نہیں ہو، جہاں سے چاہے گا وہاں سے کام لے لے گا. اللہ کا ایک مزاج ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور قدر کیوں کرنی میں پھر بتا رہا ہوں بھی آپ کو، اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں. لیکن یہاں میں ناقدری والی پہلی بات بتا دوں، شاید میں نے کبھی یہاں تذکرہ کیا ہو کہ یہیں آپ کے خرم نگر سے جب منشی پلیا کے لیے چلیے تو بائیں ہاتھ پر ایک فلیٹ ہے، وہاں پر ایک کیرل کا ایک شخص آیا اپنی فیملی کے ساتھ 2-4-6 مہینے کے لیے. وہ ہوتا ہے کسی بڑی کمپنی میں ملازم تھا، تو کسی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا، تو اپنی فیملی کو لے کر کے آیا. تو اس نے کہا کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب چاہیے. وہ بات مشتق آئی تو میں نے، ایک چھوٹا بچہ بھی ندوے سے نیا فارغ ہوا، میں نے کہا بیٹا تم جا کر کے وہاں پڑھا دو جا کر کے. اس نے کہا کہ اور کچھ. ہم نے کہا نہیں، اب تم پیسے کی بات مت کرنا، کون تمہیں پڑھانا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کی بات ہے، پیسے کی بات مت کرنا. پڑھا دینا، دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اور نہیں دیں گے تو کیا جاتا ہے، قرآن خدمت ہے. اور قرآن کے پیسے کون دے پائے گا. وہ پہلے مہینے جب اس نے پڑھایا، اس بچے نے ٹیوشن ہی پڑھاتا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اسی دن روک کر کے امام صاحب کو وہ پیسے دیے ٹیوشن کے، قرآن کے. حالانکہ قرآن کے پیسے کوئی نہیں دے سکتا. میں نے پہلے ہی بتایا ایک کلمہ اس پوری کائنات سے زیادہ بھاری، آپ کیا دیں گے قرآن کی قیمت.
تو وہ اتفاق سے وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا، لفافہ ذرا موٹا تھا اس کا، اس سے غلطی ہو گئی، اسے میں لفافہ کھول دیا، اور لفافہ کھولا تو وہ پیسے دیکھ کر کے وہ ذرا سا آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ بیٹھے تھے سامنے، وہ بیچارے گھبرا گئے، کہنے حافظ صاحب پیسے کم ہے کیا؟ کہ نہیں، پیسے زیادہ ہیں اور مجھے اتنے پیسے کسی نے آج تک دیے نہیں ہیں، اس لیے ذرا سا جذباتی ہو گیا. تو وہ شخص اس نے کہا نہیں صاحب، میں تو ذرا سا یہاں آیا ہوں، وہ میری مجبوریاں ہیں، میں نے تو آپ کو اتنے ہی پیسے دیے ہیں جتنے انگلش پڑھانے والے کو دیتا ہوں، جتنے سائنس والے کو دیتا ہوں، جتنے میتھ والے کو دیتا ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے معاف کریں، میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں. تب میرے سمجھ میں ایک بات آئی، وہاں سے مجھے اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی، آپ ذرا غور کریے. دلی سے ادھر آئیے، یو پی آ جائیے، پھر چلیے بہار، پھر چلیے اڑیسہ، پھر ویسٹ بنگال چلیے، ادھر مسلمانوں کا حال دیکھیے، اللہ کی پناہ ہے. ایسا نہیں کہ پیسے نہیں یہاں پر. میں نے تو کئی بار اس سے پہلے بتایا کہ صرف شہر لکھنؤ میں جب 10 مسلمان 50 کروڑ روپیہ الیکشن میں خرچ کر سکتے ہیں تو اب اس اندازہ آپ لگا لیجئے، یہاں پیسے کی کمی بالکل نہیں، غلط ہے. لیکن آپ ادھر جائیے، دلی سے ادھر نکل جائیے، ساؤتھ انڈیا نکل جائیے، گجرات نکل جائیے، مہاراشٹر نکل جائیے، کیرل نکل جائیے، تمل ناڈو چلے جائیے، کرناٹکا چلے جائیے، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے. حکومت تو ایک ہی ہے، سپریم کورٹ دونوں کی ایک ہی ہے، پی ایم دونوں کا ایک ہی ہے، پریزیڈنٹ دونوں کا ایک ہی ہے، فوج دونوں کی ایک ہی ہے، قانون جو ہے دونوں علاقوں کے لیے ایک ہی ہے. لیکن یہاں کے مسلمان ذلیل سے ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں کے مسلمان مضبوط ہیں، آدھی مضبوط ہے ماشاءاللہ. بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ یہ کہ دیکھی انہوں نے قرآن کی قدر کی. وہاں بڑے گھرانوں کے بچے حافظ بنتے ہیں، وہاں بڑے گھرانوں کے بچے عالم بنتے ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے میں نے بتایا تھا بہت پہلے کہ لکھنؤ سے ایک جماعت گئی یہاں سے، اور اس میں اتفاق سے ایک مولانا صاحب بھی تھے، اور وہاں کرناٹکا میں بنگلور میں وہاں کسی بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کا مسئلہ تھا، وقت نہیں مل رہا تھا. انہوں نے بہت، جیسے ہمارے لکھنؤ میں بعض ڈاکٹر ہیں کہ 15 دن بعد آپ کو اپائنٹمنٹ مل رہا ہے، ایسا وہاں بھی ہے. تو میرے کہ کیسے ان کو ایک پیغام پہنچا بھی لکھنؤ سے کوئی جماعت آئی ہے، اس میں کچھ علماء بھی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلاں وقت ان کو 2 منٹ کے لیے لے آؤ. اور وہ جب گئے تو ہمارے جیسے مولانا رہے ہوں گے، انہیں فوراً جاتے ہی ذرا سا ایک احساس برتری کا شکار تھے، جاتے ہی تعارف کرایا کہ حضرت میں تو عالم ہوں لیکن میرے 2 بیچے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں ڈاکٹر ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے بھی 2 بیٹے ہیں اور دونوں عالم بن رہے ہیں. یہ خدا کی طاقت ہے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ کا نظام رکے گا نہیں، غیروں کو کھڑا کریں گے، اللہ وہاں سے کام لیں گے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ایک ایک آیت اتارنے کے لیے جب کئی ہزار فرشتے ساتھ میں آ رہے ہیں، چونکہ اللہ کی صفت ہے یہ، اس کو ہمیشہ مان کر رکھیے ذہن میں. یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی صفت ہے. ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہی تو مانگ رہے تھے اللہ سے، ہلکا سا ذائقہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ہم قرآن کے ساتھ یہ ناقدری. یہ تو اللہ کے احسان ہے کہ رمضان اللہ نے دیا صرف اس لیے کہ تم قرآن کی قدر کرنے والے بنو. رات کو کھڑا کیا ہم کو اللہ نے، سال بھر نہیں کرتے تو رمضان میں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قرآن سن لو، نہیں پڑھ سکتے تو، اور اللہ تمہیں توفیق دے تو یاد کر کے خود تراویح میں قرآن پڑھ کر کے سناؤ. میں نے اسی لیے بار بار کہا لوگوں سے، میرے عزیزو آپ کوشش کریں اللہ کے واسطے، جس طرح ہم خاندان میں ایک ڈاکٹر ضروری ہے، ہونا چاہیے. بھئی دو فلاں کیا کر رہے ہیں، کوشش ان کو وکالت میں ڈالو. ایک خاندان میں وکیل رہے گا تو بڑی طاقت رہے گی خاندان میں. اچھا بھائی فلاں نہیں، ایک لڑکا خاندان میں جو ہے سول سروس میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. ایک لڑکا جو ہے خاندان میں وہ سیاست میں بھی جانا چاہیے. ارے بھائی سب کچھ فکر ہے خاندان کو. ارے اوپر مرنے کے بعد بھی تو کوئی بچہ خاندان میں ہو جو وہاں بھی ہمارا مسئلہ حل کرے. کیا پورے خاندان والے مل کر نظام نہیں بنا سکتے کہ نجحال نل میں ایک بچہ چلو اس کو وقف کرو اور پورا خاندان مل کر کے اس کی کفالت کا انتظام کرے گا، یہ ہماری آخرت میں رہے گا انشاءاللہ. ہم ایسا نہیں کر سکتے کیا؟ کون سا خاندان ہے جہاں اس کو دنیا میں وکیل بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، سیاسی آدمی بھی ہو، سول سرونٹ بھی ہو، اور قرآن والا نہیں ہونا چاہیے، آخرت کا نظام نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں اللہ جسے توفیق دے. میں بھی گومتی نگر رمضان شریف سے پہلے ایک صاحب کے ملاقات میں طبیعت خوش ہو گئی. میں وہاں گیا تو وہ چونکہ گومتی نگر میں مسجدیں ہیں نہیں، وہ مسجد جو تھی فاصلے پر تھی. میں کہ وہ یہ ہوا کہ عصر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی. پھر ان کے یہاں پہنچے، ناشتے واشتے میں وہاں وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا مولانا ایسا ہے کہ مسجد جائیں گے تو وہاں پر نماز نہیں ملے گی، ہم لوگ یہی جماعت کر لیتے ہیں. میں کہا اچھی بات ہے. میری طبیعت خوش، زندگی میں پہلی بار دیکھا میں نے کسی کو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں وہاں کے آئیے
وضو کرائے مجھے. بتایا کہ مولانا ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے ایک روایت رکھی ہے، کہتے جب نیا مکان بناؤ، جب نیا مکان بناتے وقت تم آرکیٹیکٹ سے کہتے ہو بھیا ڈرائنگ روم ایسا ہونا چاہیے، بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے، لابی یہ ہو، ٹیرس ایسا ہونا چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے. تمہارے بزرگوں نے ایک نظام بنایا کہ ہر شخص اپنے گھر میں ایک کوئی نہ کوئی گوشہ مسجد کے لیے بھی خاص کرے، کے لیے ہمارا گوشہ مسجد کے لیے خاص ہے. ہم نے اس کو مصلی نام دیا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے چھوٹا سا کمرہ، اس میں چھوٹی چھوٹی 2 جانمازیں بچھی ہیں، اسی طریقے سے اور قرآن رکھا ہوا ہے، دینی کتابیں رکھی ہیں، حدیث رکھی ہیں، ایک ماحول بنتا ہے اس سے گھر میں، اور چھوٹا سا باہر وضو خانہ بنا رکھا ہے ماشاءاللہ. تو ضرورت اس بات، خیر میں نے الگ بات کہہ دی، میں تو قرآن کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. میں احسانات کی بات کر رہا تھا، تو جلدی سے آخری بات میں احسان کے درجے میں عرض کر دوں. دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو آپ نے جتنے پیغمبروں کو سنا ان کے معجزات کے نام سنے، لیکن آپ دیکھیے پیغمبر گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی گئے. یہ تو اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک عجب اللہ نے کرم فرمایا کلام الہی کے حوالے سے بھی. اور اس حوالے سے میں عرض کر دوں آپ کو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنے معجزات دیے اس میں سب سے افضل معجزہ یہ اللہ کا کلام ہے، سب سے افضل معجزہ. اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور کا معجزہ دنیا میں ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس کے ذریعے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرو، دل کے نور میں اضافہ کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو. ہر طریقے سے اللہ نے اس کو نہ جانے کیا کیا کہا ہے، قرآن کو نہ جانے کیا کیا کہا. جہاں میں نے آیت پڑھی تھی وہاں اللہ نے قرآن کے سلسلے میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے. وبینات من الہدی، اس میں ہدایت اللہ نے کھول کھول کر دلیلیں رکھی. والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ دنیا میں کسی کتاب کا یہ تعارف نہیں ہے، حق و باطل کا فرق کرنے والا، راستہ دکھلانے والا، راستے میں چلتے چلتے ہر جگہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا. بینات من الہدی کا علماء نے یوں ترجمہ کیا، ایک ہے راستہ بتا دینا سیدھا چلے جاؤ، ایک ہے ہاتھ پکڑ کر کے پہنچانا، راستے میں جو تکلیف سے چیزیں ان سے محفوظ کرنا. یہ خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. پھر قرآن میں اللہ نے کہا قد جاءتم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور بھی آتے بھول لو میں اس وقت. اللہ نے یہاں تک کہا کہ دیکھو تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ اس میں تمہارے دلوں کو اللہ نے شفا رکھی ہے. میں آپ سے بتلانا چاہ رہا ہوں دلوں کے شفا کا حال یہ ہے میرے عزیز. تو یاد رکھو جیسے کہ ایک ماں کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے، اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے، لیکن ماں کہہ رہی اس کو ذرا سنبھال لو، بڑے بیٹے سے ذرا ٹہلا لاؤ، ذرا اس کو کھلا لاؤ، اچھا بسکٹ کھلا دو، اس کو کچھ اور دے دو. لیکن بچے کو سکون نہیں مل رہا ہے. جب اس کو سکون ملے گا تب جب اس کو ماں کے ذریعے سے غذا ملے گی. اب اس کو سکون مل گیا. یہی میرے عزیز تو یاد رکھو جاپان کا ایک مسئلہ آیا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سکون ہے، جہاں سب سے زیادہ انصاف ہے، جہاں سب سے زیادہ دیانتداری ہے، جن کی صحتیں سب سے اچھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد خودکشی کرتی ہے. کیوں؟ دل کا سکون نہیں ہے. ایک بڑی تعداد خودکشی کرتی ہے وہاں پر جاپان میں. بے روزگاری وہاں کم ہے، بھوکمری وہاں کم ہے، ہر چیز کا حکومت نے انتظام کیا ہے، لیکن وہ دل کا جو تعلق اللہ نے قرآن سے رکھا ہے وَلَا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. ہم کو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے. اللہ کرے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے کے ذریعے سے قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے اور اس کی قدر کرنے والے اور اس سے صحیح معنوں میں تعلق بنانے والے بن جائیں. اور آخری بات کہہ رہا ہوں جلدی جلدی کہ جو لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا نماز میں دل نہیں لگتا اور جیسے پڑھ لو کھڑے ہو جاؤ تو دنیا جہان کے خیال آتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا ایک کام کر لو انشاءاللہ، نماز روحانی نظام ہے اور ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، اور روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کے حوالے سے کیسی تبدیلی آتی ہے. صبح قرآن کی تلاوت کر لو، کم سے کم ایک پارہ صبح کر لو انشاءاللہ. اللہ زیادہ توفیق دے. آپ دیکھو انشاءاللہ جس روز آپ صبح قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ آپ کی روح کو صبح صبح غذا مل جائے گی. جس طرح جسم صبح غذا لے کر شام تک توانا رہتا اس طرح روح کو غذا ملے گی تو روح شام تک توانا رہے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے نمازوں میں لطف بھی آئے گا اور نمازوں کی پابندی کی توفیق بھی ملے گی. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں ایک خاص پیغام دینا تھا آپ کو رمضان اور قرآن کے حوالے سے. اللہ کرے اس پیغام کو ہم سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. کتنے منٹ لگے ہیں؟
4 منٹ رہ گئے میرے عزیزوں. 2-3 اعلان کرنے تھے، اس لیے میں نے ذرا سا وقت لے لیا تھا. آپ حضرات تشریف رکھیں، ہم پورا وقت انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ایک تو 2 شکایتیں آ رہی ہیں. ایک تو شکایت یہ آ رہی کہ بعض علاقوں سے مسجدوں میں صبح فجر میں اعلان ہوتا ہے سحری کا وقت ہو گیا اٹھ جائیے. کیا بے وقوفی! اس دور میں اس اعلان کی ضرورت ہے؟ اس سے غیروں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض مسلمان ایسے جنہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ بیمار ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ سخت گناہ کی بات ہے صبح صبح اعلان کرنا اس دور میں. موبائل ہر گھر میں 2-2 3-3 موبائل ہیں، ہر موبائل میں الارم ہے، الارم والی گھڑیاں ہیں. کیوں سارے زمانے کو آپ ان چیزوں کے ذریعے سے اذان کے خلاف جو ایک ماحول ہو رہا ہے اس کو طاقت ملتی ان چیزوں کے ذریعے سے؟ تو کم از کم آپ اگر کسی علاقے میں میری یہ گزارش پہنچا دیں کہ بھائی یہ سب چیزیں بند کرو. پرانا دور تھا جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، غربت تھی، الارم نہیں ہوتے تھے، لوگ سو جاتے تھے تو الگ بات تھی. لوگ ڈگی پٹواتے تھے، ڈھولک پٹواتے تھے، گھر گھر جا کرتے پھیری لگاتے تھے، وہ الگ دور تھا. اب دور بدل گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. پھر بعض علاقوں سے خبر آتی نعتیں پڑی جا رہی صبح صبح. خیر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا، اس وقت آپ حضرات اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے. میں زکوٰۃ کے مضمون پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کروں گا. ہمارے مدرسوں کے سفرائیں ان کی بھرپور مدد کریے. لیکن بعض غیر مسلموں کے سلسلے میں آیا ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز لوگوں نے ڈالے. بعض غیر مسلم 6 مہینے پہلے ہلکی سی داڑھی بڑھا لیتے ہیں، کرتا پیجامہ ٹوپی پہن لیتے ہیں اور مدرسوں کا چندہ کر رہے ہیں. تو آپ جب چندہ دیں تو تحقیق کر کے دیں کہ واقعتاً یہ شخص اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. لیکن دیں ضرور، اس لیے کہ یہ مدارس ہمارے آنے والی نسل کے ایمان کی مضبوطی کے لیے بنیادی ڈھانچہ ہے. یہ اگر اس کی ہم مدد نہیں کریں گے تو نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور تیسرا